السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مولوی نذیر احمد۔ ولادت یعنی پیدائش 1830، وفات 1912۔ نذیر احمد ضلع بجنور کے ایک گاؤں ریہڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ کم عمری میں دہلی آ گئے۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے مدرسے میں عربی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ خوش قسمتی سے سرکاری خرچ پر دہلی کالج میں داخلہ مل گیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز بطور مدرس یعنی ٹیچر کیا۔ 1857 کے ہنگامے میں ایک انگریز خاتون کی جان بچائی۔ اس کے صلے میں کانپور میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس بنا دیے گئے۔ انہوں نے قانون انکم ٹیکس اور تعزیرات ہند۔ قانون انکم ٹیکس یہ آمدنی پر سرکاری ٹیکسز وغیرہ جو ہوتے ہیں، انکم ٹیکس وہ ہوتا ہے، اور تعزیرات ہند جو ہے یہ ہندوستان کے قوانین فوجداری ہے۔ ان کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ ان کا یہ عمل انگریزی حکومت کو پسند آیا اور انہیں تحصیلدار یعنی تحصیل کا حاکم بنا دیا گیا۔ بعد میں وہ ڈپٹی کلکٹر کے عہدے تک پہنچے۔ ڈپٹی کلکٹر یہ افسر مال کا عہدہ جو آج کل وزیر خزانہ کہا جاتا ہے اسے۔ انہیں انگریزی حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ایڈنبرگ یونیورسٹی نے LL.D اور پنجاب یونیورسٹی نے انہیں DOL کی اعزازی ڈگریاں دیے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ سر سید کی طرح انہیں بھی یہ امتیاز یعنی مقام حاصل ہے کہ انہوں نے کہانیوں کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ دی اور عورتوں کے مسائل کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ سر سید نے جو کام اپنے مضامین سے لیا، نذیر احمد نے وہی کام اپنے ناولوں سے لیا۔ یہ نذیر احمد کا بڑا کارنامہ ہے۔ ان کے تمام ناول معاشرتی اور گھریلو مسائل کے متعلق ہیں۔ وہ ان کے ذریعے ایک زوال پذیر معاشرے کے مسلمانوں کی گھریلو زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ ان کا انداز سراسر یعنی بالکل مقصدی ہے۔ انہوں نے ادب کو حقیقی زندگی کا ترجمان بنایا۔ ان کی زبانوں دہلی کی ٹکسالی زبان یعنی فصیح و مستند زبان ہے۔ انہیں عورتوں کی زبان لکھنے پر پوری قدرت یعنی قوت یا طاقت حاصل ہے۔ اردو ادب میں نذیر احمد کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کا اسلوب بیان ان کی ذات کی طرح منفرد یعنی الگ ہے۔ اصلاح معاشرہ ان کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ نذیر احمد کا بہت ہی بڑا کام ہے کہ انہوں نے ہمیشہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے ناول لکھے۔ نذیر احمد کے کردار اسی معاشرے کے افراد ہیں جس میں وہ اپنے شب و روز گزارتے ہیں۔ حقیقت پسندی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ بقول مولوی عبدالحق بابائی اردو۔ مولوی عبدالحق کے بقول ایک مسلمان پڑھنے والے کو رہ کر یہ شبہ ہوتا تھا یعنی شک ہوتا تھا کہ کہیں اس کے خاندان کے راز تو نہیں کھل رہے۔ ان کی تحریر میں جگہ جگہ ظرافت کی بہترین یعنی عمدہ ترین مثالیں مل جاتی ہیں۔ نذیر احمد کی مشہور تصانیف میں مراعۃ العروس، بناءۃ النعش، توبۃ النصوح، ابن الوقت، فسانہ مبتلہ، رویائے صادقہ، ایامہ، ترجمہ قرآن پاک اور تعزیرات ہند یہ نذیر احمد کی اہم تصنیفات ہیں۔ 1912 میں انہیں فالج ہوا جس کی وجہ سے فوت ہو گئے اور دہلی میں دفن ہوئی۔ امید کرتے ہیں کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔